السلام علیکم بھائی عباس، ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم جو ہے وہ میں سوچ رہا تھا ویڈیو بنانے سے پہلے کہ بھئی 2 ہفتے ہو گئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، تو اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں جلد۔ آ، میں نے 3 اصول بنائے تھے، جب میں وہ بنائے نہیں تھے، میں نے وہ بن گیا آہستہ آہستہ سوچ سوچ کے، سوچتا بہت ہوں نا، میں بہت زیادہ سوچتا ہوں۔ اچھا، تو 3 اصول بنے اس طرح سے کہ جب ہم یورپ میں آئے تو ایک کلچرل شوق لگتا ہے آپ کو، اور وہ اس طرح سے کہ بھی اگر کوئی پاس ایک دوست بیٹھا ہوا ہے، آپ کا گورا دوست بیٹھا ہوا ہے، اور وہ بسکٹ کھا رہا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا بھی نہیں کہ بھی آپ بھی کھا لو۔ اب یہ بڑی عجیب سی، بڑی نامناسب سی بات لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب ہم بھی، پھر ظاہر سی بات ہے، اگر پاس بیٹھے ہیں، بسکٹ بھائی بہت مہنگے ہیں یہاں پہ، سیدھی سی بات ہے، جو پاکستان میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارے دوست، تو ہم بھی پوچھتے تھے، تو وہ ایک بڑا نامناسب سی یہ بات لگتی ہے کہ یار یہ کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے پھر سوچ سمجھ کے میں نے کہا کہ ایسے بھی اصول ہونے چاہیے، یا ایسے بنیادی نکات ہونے چاہیے، کوئی فارمولہ ہونا چاہیے جس پہ ہم ہر چیز کو دیکھ سکیں کہ یار یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا کتنا، کوئی اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، اور وہ انٹرنیشنل ہو۔ میں کہیں بھی جاؤں، کسی بھی کلچر میں جاؤں، تو میں اس کو اس انداز سے دیکھ سکوں، ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ میرے لیے وہ کام کرے۔ تو میں پھر ایٹ دا اینڈ وہ 3 چیزوں پہ پہنچا، 3 اصولوں پہ پہنچا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے لیے تو کام کر رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو بھی، امید ہے کہ آپ کے لیے بھی وہ کام کریں۔ پہلا اصول یہ کہ میری وجہ سے، لیٹ سے آپ کی وجہ سے، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک انتہائی بنیادی لیول ہے انسانیت کا۔ اگر آپ انٹینشنلی کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم آپ کو انسان کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ تو یہ انتہائی بنیادی ہے کہ کبھی کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کی اپنی ذات بھی شامل ہے، ظاہر سی بات ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی فائدہ مل جائے، ویری گڈ۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کا دوست ساتھ بیٹھا ہے، کوئی یا جاننے والا کوئی ساتھ بیٹھا ہے، اس کو اگر آپ بسکٹ آفر کر دیتے ہیں اور وہ کھا لیتا ہے، اس کو تھوڑی سی بھوک لگی ہے اس کی، یا اس کا دل کر رہا ہے، تو ویری گڈ، آپ کا کیا گیا، کچھ بھی نہیں گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا۔ تو چھوٹی موٹی، مطلب یہ ہے کہ سیکریفائس بھی اگر آپ کو کرنی پڑی چھوٹی موٹی، تو خیر ہے، مطلب یہ سیکریفائس کیا ہے، اس میں کیا 10 روپے کا ایک بسکٹ بن جائے گا۔ اچھا، تیسری بات یہ تھی کہ اگر آپ کو، آپ کا نقصان ہو رہا ہے ایک طرح سے، یا آپ کی ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کسی چیز پہ، اور کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ اس بندے کا فائدہ کر لیتے ہو، اپنا نقصان کر لیتے، تو پھر یہ کہ یہ والا درجہ جو ہے، یہ پھر اسے کہیں گے معراج انسانیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کی ان کی بڑی ڈیٹیلز میں جایا جا سکتا ہے، ان کی کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو کلچرل بیس بھی ہم ان کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ کس طرح فٹ ہوں گے، تو میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، اور اس کو پھر کبھی اس پہ بحث کریں گے۔ لیکن یہ کہ یہ بنیادی 3 چیزیں، تو میں ہر چیز کو تقریباً اس میں دیکھ لیتا ہوتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو میں دیکھتا ہوں کہ اچھا اس کی وجہ سے سوسائٹی کو یا کسی بندے کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے، میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں، ٹھیک ہے، اگر فائدہ ہو رہا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، اور پھر اگر میں دیکھتا ہوں کہ اچھا اگر میرا تھوڑا بہت نقصان بھی ہو رہا ہے اور کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، تو تب بھی اچھی بات ہے، میرے تھوڑا بہت لیٹ سے کسی کو ضرورت ہے، کوئی کام وغیرہ مجھ سے کوئی پڑ گیا ہے، کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں اپنے جو ہے وہ اسکیجول کو تھوڑا آگے پیچھے کر لوں گا، تھوڑا فلیکسیبل ہو جاؤں گا، اور میں اس بندے کی ہیلپ کر دوں گا۔ اچھا، تو تم نے امید پہ میری رائے پوچھی، تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو بھی، اس امید کے ٹاپک کو بھی اسی طرح سے دیکھوں گا، اسی 3 اصولوں پہ اسے جانچوں گا، ٹھیک ہے نا۔ امید جنرلی ایک بڑی اچھی بات ہے بھائی، امید اگر نہ ہو تو ہم واقعی جو ہے وہ کچھ بھی نہ کر پائیں۔ اب ہمیں امید ہوتی ہے تو ہم، اب یہ امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا فائدہ ہے، یا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، تبھی ہم یہ اس سلسلے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ادروائز ہم اسے چھوڑ دیں۔ تو امید جنرلی ایک اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ امید بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے۔ پہلی بات کہ امید اچھی بات ہے جنرلی، تو اب اس سے فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو ہو رہا ہے، سوسائٹی کو ہو رہا ہے، ویری گڈ، اسے چلنا چاہیے۔ دوسری سچویشن یہ کہ سچویشن بہت ہی بری ہو گئی ہے، حالات بڑی، آپ کنسنٹریشن کیمپ میں ہو۔ وکٹر فرینکل نے کتاب لکھی مینز سرچ فار میننگ، اس میں وہ بتاتا ہے کہ امید کی بنا پہ وہ زندہ تھے، انہیں روزانہ جو ہے وہ امید ہوتی تھی کہ شاید آج کام ہمارے سے جو لیا جائے گا وہ تھوڑا لائٹ ہوگا، آج ہمیں کھانا اچھا مل جائے گا، آج جو گارڈ ہمارے اوپر کھڑا ہوگا وہ شاید نرم دل ہو۔
تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو سوچتا اور امید کی بنیاد پہ اس نے کہا کہ ہم سروائیو کیا. امید نہ ہو تو کام خراب ہے. غالب کہتا ہے کہ کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ ڈپریسنگ سی سچویشن ہے. اسی لیے موٹیویشنل سپیکرز عام ہیں، تم نے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا. مذاہب کے اندر بھی ہمیں امید کا بہت زیادہ جو ہے وہ رول نظر آتا ہے. آپ کو آخرت کے متعلق بتایا جاتا ہے، یا آپ کو دنیا کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ نیک اعمال کریں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. قرآن مجید کی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. تو امید ایک اس طرح کی سچویشنز میں ضروری ہے کہ جب سارے پرندے اڑ جائیں جار میں سے، خوشحالی کا پرندہ اڑ گیا، دوستی کا، محبت کا، سارے پرندے ختم ہو گئے، تو ایک امید کا پرندہ پھڑ پھڑاتا رہے. اچھی بات ہے، کیونکہ وہ بھی اگر اڑ گیا تو پھر جار تو آپ کا خالی ہے. اچھا، اب یہ تو اس کے پازیٹیو پہلو ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو یا سوسائٹی کو، یا اگر آپ کسی کو امید دلا دیتے ہیں اس طرح کی سچویشنز میں تو فائدہ ہے، ویری گڈ. لیکن اسی طرح ایسی سچویشنز بھی آتی ہیں ہمارے پاس جس کے اندر امید ایک دھوکہ ہوتی ہے. اس سے آپ خود کو دھوکہ ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. فیض صاحب کی وہ جو غزل بڑی مشہور ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں نے سمجھا تھا کہ تم ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا کہ یوں ہو جائے. تو ان کی خواہش تھی، وہ ہوا نہیں اس طرح، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی امید تھی کہ ہو جائے گا لیکن ہوا نہیں، تو انہوں نے خود کو دھوکے میں رکھا، جس کا ظاہر سی بات ہے کہ نقصان ہے. تو اب یہاں سے یہی میری رائے ہے کہ اب آپ دیکھو کہ امید کا اگر تو فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس طرح کی سچویشن ہے کہ امید بڑا لازمی ایک جزو ہے، تو پھر اچھی بات ہے. آپ امید دلاؤ لوگوں کو، خود کو بھی دلاؤ امید. اگر اس کا نقصان ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہو کہ یار ابھی اس چیز کا نقصان ہے مجھے یا سوسائٹی کو یا کسی بندے کو، تو پھر آپ اس امید کا وہ جو پرندہ وہ بھی نکال کے اسے کو بھی اڑ جاتا ہوں، بجائے اس کے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ساری زندگی وہ ایک جو تم نے بات کی، سٹوری سنائی کہ وہ ایک جو ٹیلا ہے پہاڑ کا، وہ اسے وہ اوپر جو ہے نا وہ پتھر کو لے کے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. تو یہ وہی بات ہے، یہ دکھ ہے. میں نے پچھلے دنوں مزے کی بات ایک بتاؤں تو ایک دوست، ایک کولیگ ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ، اس کو میں جانتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے آلریڈی، اور اس نے تقریباً 3-4 گھنٹے ہم نے بات کی بڑی ڈیٹیل سے اس کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. اس کے بعد پھر میں نے اسے آف کورس نہیں کہا کہ تم بریک اپ کرو، لیکن اس نے پھر یہ کہ میں لے کے اس کو اسی طرف جا رہا تھا، تو اس نے پھر بریک اپ کیا، کیونکہ اب اسے امید تو تھی، اب میں اس کو امید بہت زبردست دلا سکتا تھا، مجھے پتا تھا، اور اسے بھی تھی تھوڑی بہت، لیکن یہ کہ وہ نظر آ رہا تھا، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کہیں اچھی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. تو اس لیے میں نے کہا کہ بھئی یہ بریک اپ صحیح ہے. حالانکہ میں تمہیں پتہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں لوگوں کو بریک اپ کرواتا بھی ہوں. تو اب اس حوالے سے وہ ایک جو ہے وہ مجھے فیل ہوا کہ یار یہ امید جو ہے اسے میں، یہ جھوٹی امید ہوگی جس کا اس کو نقصان پہنچے گا. اب ہم آفس پہ آ جاتے ہیں کہ آفس کے اندر بھی جو مائیکل سکاٹ ہے، اس نے جم سے کہا کہ بھئی تم امید نہیں چھوڑنی تم نے. کیوں؟ اب وہ لڑکی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور یہ مائیکل سکاٹ کہہ رہے ہیں کہ تم امید نہ چھوڑو. ابھی کون سا کوئی وہ مطلب شادی ہوئی ہے ان کی ایسے، ٹھیک ہے. اور جب کہ وہ ڈوائٹ کو کہتا ہے کہ ڈوائٹ یہ تو فیک ویل ہے جس پہ تم سمجھ رہے ہو کہ کشتی چلا رہے. تو ڈوائٹ بڑا پر امید ہوتا ہے کہ وہ کشتی چلا رہا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے، تو یہ اس کی امید توڑتا ہے کہ یار یہ فیک ویل ہے، بھائی پاگل ہو تم. تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ڈوائٹ جو جم ہے اس کو واقعی امید کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت، لیکن ڈوائٹ کو ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو عباس بھائی یہ بات ہے ایٹ دا اینڈ کہ آپ اس کو دیکھیں، اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے تو وہ غلط بات ہے، نامناسب بات ہے. اسی طرح میرا خیال ہے کہ آپ اور بھی بہت سی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اسی پیمانے پہ. اللہ حافظ.